بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں گھر اجاڑ دیے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شیطان کی پوجا کرواتا، ان کے ساتھ زنا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ لیکن اس جادوگر کا آخر کیا انجام ہوا؟ میرے پیارے ناظرین، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو کہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں پیش آئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جادو جس کا اسلامی دنیا میں کوئی وجود نہیں، لیکن پھر بھی کچھ شیطان پرست لوگ ایسا کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن پھر خدا ان کے انجام کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ اچانک ایک لڑکی ایک بوڑھے آدمی کو لے کر ایک ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی بہت پریشان حال تھی اور وہ بوڑھا اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ لڑکی نے مدد کے لیے ڈاکٹروں کو پکارنا شروع کیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر تقریباً سبھی ڈاکٹرز وہاں جمع ہو گئے۔ بظاہر تو اس کی وضاحت ایسی نہ تھی کہ وہ اس کی بیوی ہو، کیونکہ اس کی عمر 25 سال تھی اور وہ بوڑھا 55 سے 60 سال کے قریب تھا، لیکن ڈاکٹرز کو یہ بھی جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اس بوڑھے کی بیوی ہے۔ ڈاکٹرز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے شدید ڈائریا ہوا ہے اور یہاں لانے سے پہلے وہ کسی اور ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اب اس کی حالت وہاں بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے کر آئی۔ اتنا کہہ کر وہ بری طرح رونے لگی اور ڈاکٹروں سے اس کی جان بچانے کے لیے منت سماجت کرنے لگی۔ خیر، ڈاکٹرز نے اسے تسلی دی اور مریض کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ وہ بوڑھا شخص مسلسل بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا کہ اب اس کی صرف چند سانسیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں پانی کی شدید کمی تھی، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ لہٰذا ڈاکٹرز نے باہمی مشورے کے تحت اسے ICU میں داخل کر لیا اور اسے خوراک اور ادویات کی فراہمی کے لیے ڈرپس کے علاوہ ناک اور منہ کے ذریعے نالیاں لگا دی۔ اس طرح اس کا علاج شروع کیا گیا۔ وہاں کے سینئر ڈاکٹرز بھی اپنے راؤنڈ کے مطابق اس کا چیک اپ کر کے چلے گئے۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن وہاں موجود ایک نرس نے ایک عجیب بات دیکھی، لیکن وہ بات اس قدر ناقابل یقین تھی کہ اس نے کسی سے نہیں کہا، لیکن بذات خود وہ اس کی تحقیق میں لگ گئی۔ وہ بات یہ تھی، دراصل ICU وارڈ میں انہی مریضوں کو لایا جاتا تھا جن کی حالت سخت خراب ہوتی تھی اور وہاں ان کی خاص طرح سے نگہداشت کی جاتی تھی۔ اس عمر میں وہ اللہ کے کلام کو بہت اہمیت دیتے تھے اور وہاں پر مختلف اوقات میں سورتوں کی تلاوت لگائی جاتی تھی۔ اب اسی ICU میں وہاں موجود نرسز سورہ رحمان کی تلاوت اپنے موبائل پر لگا دیتیں اور ایسا کرنا ان کے نزدیک ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا۔ اب حیران کن بات یہ تھی کہ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی تو اتنی دیر میں اس بوڑھے کے ناک اور منہ میں موجود نالیوں سے کیڑے اور سنڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی۔ وہ نرس یہ منظر دیکھ کر شدید تعجب کا شکار تھی۔ اس نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایسا صرف اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر تلاوت چلتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر وہاں کے سینئر ڈاکٹرز کو بھی واٹس ایپ پر بھیج دی، جسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کی حقیقت جاننا چاہی۔ اس بات کا ذکر سنتے ہی ICU میں شور سمجھ گیا۔ سب اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سورہ رحمان کی تلاوت لگائی گئی اور ویسا ہی ہوا جیسا انہیں پتہ چلا تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے اور سنڈیاں اس کے منہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کی بھی سائنسی وجہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ آئی تھی، اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، جب میں اپنے شوہر کو یہاں لائی تھی تو اسے ایسا کچھ نہ تھا، اب آپ لوگوں نے اس کے اندر کیڑے ڈال دیے ہیں۔ وہ بات بات پر خوب چیختی چلاتی، لہٰذا بڑے ڈاکٹرز نے مریض کی شوگر اور ایڈز کے ٹیسٹ کروانے کو کہا اور اس کی بیوی کو کہا کہ وہ پچھلے ہاسپٹل کی رپورٹس دکھا دے جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن وہ تو جیسے اس بات پر راضی ہی نہ تھی کہ مریض کا کوئی بھی ٹیسٹ کروایا جائے۔ اب ڈاکٹرز نے اس عجیب معاملے کے حل کے لیے خود ہی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا۔ ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز اپنے کیبن میں موجود مریضوں کی رپورٹس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک اس بوڑھے مریض کی بیوی نے ان کے کیبن میں داخل ہونے کی اجازت مانگی
اسے اندر بلایا گیا۔ اب اس کی موجودگی کی وجہ نے نہ صرف ڈاکٹر کو حیران کر کے رکھ دیا بلکہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ وہ عورت ڈاکٹر کے کیبن میں آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ حقیقت بیان کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر ایک جادوگر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس پر اس عورت نے بتایا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہی ہے لیکن وہ کالا جادو کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں خود بھی کسی اور کی بیوی تھی اور اس کے پاس سفلی عمل کروانے آیا کرتی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور اس کا خاوند اسے مارا کرتا تھا، اور میں نے ان سب مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے اور سسرال والوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن کسی نے اس شیطان جادوگر کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو یہ رکشہ چلاتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کے درمیان وہ پوشیدہ شہرت رکھتا ہے، اور اسی شہرت کی کہانیاں سن کر میں اس کے پاس چلی آئی۔ عورت نے بتایا کہ جادوگر مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس نے مجھے کہا کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرے گا، لہٰذا میں وضو کر لوں، اور اس طرح باقاعدہ عمل کا آغاز ہو گیا۔ وہ جادوگر مجھے حال نما کمرے میں لے گیا جہاں پر تکیہ رکھا تھا اور اس پر ایک عجیب شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ خود تکیے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ میں تکیے کو سجدہ کروں۔ چنانچہ اندھے لالچ میں ویسا ہی کرتی چلی گئی جیسا یہ کہتا رہا، حتیٰ کہ اس نے میرا جسمانی فائدہ اٹھایا، میرے ساتھ زنا کیا اور مجھ سے کہا کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے میرے ساتھ بہت سی غیر فطری غلیظ حرکتیں کی، اور اس نے جو سب سے غلیظ حرکت کی وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنی گندگی کھانے کو کہا۔ میں نے اس کی گندگی کھائی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گندگی کھانے میں ملا کر اپنے سسرال والوں کو کھلا دینا۔ عورت نے کہا کہ جیسا اس نے بتایا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ ہر آدمی اس سے ویسے ہی کامیابی حاصل کرتا جیسا وہ اس سے کروانا چاہتا تھا، لیکن عورت نے بتایا کہ عمل کرنے کے بعد میرے سسرال والوں کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا، البتہ میرا دل اس آدمی کی طرف مائل ہونے لگا اور میں نے اکثر اس سے ملنا اور وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنی جنت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ نہ ہی اپنے شوہر سے طلاق لی اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن اس جادوگر نے کہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اب چونکہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی لہٰذا میں نے اس کو جادو کرتے دیکھا۔ یہ شخص قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو بے ترتیب جوڑ کر اس پر عمل کیا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کو ایک ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ وہاں یہ 4 ماہ داخل رہا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے تمہیں تب ہی طلاق دے دی تھی جب تم پہلی بار اس آدمی کے پاس گئی تھی۔ اب میں دوبارہ اس جادوگر کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت وہ میو ہاسپٹل میں داخل تھا، لیکن جب میں اس کے پاس واپس آئی تو وہ بہت بہتر تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، لہٰذا اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر لیا۔ اس طرح ہم پھر سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ رکشہ چلا کر گزارا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ہمیں خوب پیسوں کا لالچ دیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اب اس کی یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اب اس عورت نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ سن کر حیران تھے۔ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی تو اسی طرح اس آدمی سے کیڑے مکوڑے باہر نکلتے اور سنڈیاں باہر نکلتی۔ وہ بوڑھا شخص اگلے ہی دن مر گیا، اور اس بار اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دی۔ یہ اس بوڑھے جادوگر کا عبرتناک واقعہ تھا، لیکن یہ آج کل کی بات ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ لیکن ہر دن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں
اپنے گھریلو حالات کے روحانی حل کے لیے کئی لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ قرآن پاک کا بالکل غلط استعمال کرتے ہیں، شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا کرنے اور کروانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن نیکوکاروں کے لیے رحمت اور بروں کے لیے عذاب ہے، یعنی جو لوگ اس کلام میں رد و بدل کریں گے ان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ لوگ یہ کہہ کر کہ جادو تو برحق ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا، اپنی بات میں وزن ڈالتے ہیں، لیکن جادو ہرگز برحق نہیں۔ اس کا وجود تو ہے لیکن یہ برحق نہیں۔ اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤس دین کی مدد سے جادو کا خاتمہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں۔ یہ ناسور ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، خاص کر خواتین ان جادوگروں کا سب سے بڑا شکار ہوتی ہیں۔ اس گناہ سے خود بھی بچیں اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں اور دونوں ہی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔